اگلی خبر کے لیے ناظرین ہم رخ کرتے ہیں امریکہ اور بھارت کا۔ ان دونوں ممالک کے تعلقات ہم جانتے ہیں کہ اس وقت کشیدگی کا شکار ہیں، اور اب ایک اور بہت بڑا اعلان سامنے آیا ہے امریکہ کی طرف سے۔ تجارتی تنازع جو ہے وہ شدت اختیار کر چکا ہے، اور امریکہ نے بھارت کے ساتھ اگست میں جو تجارتی مذاکرات ہونے تھے وہ منسوخ کر دیے ہیں۔ جی بالکل، امریکہ نے بھارت کے ساتھ اگست میں ہونے والے جو تجارتی مذاکرات ہیں وہ منسوخ کر دیے ہیں، اور امریکی تجارتی وفد نے 25 اگست سے لے کر 29 اگست تک بھارت کا ایک دورہ تھا، ان کا طے شدہ دورہ تھا، یہ اب منسوخ کر دیا۔ اور بیسکلی بیک گراؤنڈ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ بیک گراؤنڈ ہے کہ جی روس سے تیل کی خریداری، اور اس حوالے سے امریکا نے بارہا بھارت کو کہا کہ وہ یہ تیل کی خریداری روس سے بند کرے، لیکن بھارت نے یہ کام نہیں کیا، اور اب بھارت جو ہے وہ اس کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ ٹیرف بھی 50% کر دیا گیا تھا امریکہ کی طرف سے، لیکن اب جو تجارتی مذاکرات ہیں ان کو بھی منسوخ کر دیا گیا ہے۔ بھارت کے حوالے سے ایک اور خبر پروگرام میں شامل کرتے ہیں، اور آسٹریلیا میں ایک بڑا ہی عجیب واقعہ پیش آیا ہے، اور یہ واقعہ جو ہے وہ کرنے والے یعنی کہ اس کے ذمہ دار ہیں بھارتی لوگ، وہ بھارتی جو کہ آسٹریلیا میں رہتے ہیں۔ اور یہ آسٹریلیا کی نیوز ویب سائٹ ہے آسٹریلیا ٹوڈے، اس کی ایک بڑی زبردست رپورٹ سامنے آئی ہے، اور یہ رپورٹ یہ ہے کہ بھارتی طالب علم جو کہ آسٹریلیا میں مقیم ہیں ان میں ایک گروہ ہے جس نے 5 مہینے کے عرصے میں $10 ملین سے زائد کی چوریاں کی ہے۔ جی بھارتی چوروں کا ایک گروہ ہے جو کہ آسٹریلیا میں مقیم ہیں تو یہ طالب علم، لیکن یہ چوریاں کرتے ہیں، اور اس گروہ پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے مختلف سٹور سے $10 ملین کی اشیاء چرائی ہیں۔ اس میں بیبی فارمولا ہے، وائٹامنز ہیں، الیکٹرک ٹوتھ برشز ہیں، اور دیگر اشیاء جو ہوتی ہیں وہ شامل ہیں۔ اچھا، اب پولیس نے بیسکلی ان کو گرفتار کیا ہے۔ 19 افراد پر مبنی یہ بھارتی لوگوں کا ایک گروہ ہے، اور اس میں بیشتر جو ہے وہ بھارتی طالب علم ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ عارضی ویزے پر آسٹریلیا میں مقیم ہیں۔ اور پولیس کا کہنا یہ ہے کہ یہ گروہ جو ہے وہ بڑے منظم طریقے سے کام کرتا تھا۔ انہوں نے کچھ سٹورز مارک کیے ہوئے تھے، کچھ علاقے مارک کیے ہوئے تھے، اور کچھ مخصوص وقت ایسے تھے کہ جس کے اندر یہ چوری کرتے تھے۔ اور ان گرفتار شدہ لوگوں میں 6 مرد ہیں اور 1 خاتون شامل ہیں جن کی عمریں جو ہیں وہ 21 سے 54 سال کے درمیان ہیں، اور یہ ہیں وہ بھارتی جو کہ آسٹریلیا میں چوریاں کر رہے تھے۔ اور اب بات کرتے ہیں فلسطین کے حوالے سے۔ دنیا بھر میں مظاہرے جاری ہیں۔ پورے یورپ کی اگر ہم بات کریں تو پورا یورپ اس وقت جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف چیخ رہا ہے۔ بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں پر فلسطین کے ساتھ جو اظہار یکجہتی ہے اس کے لیے مظاہرے کیے جا رہے ہیں، اور برطانیہ میں، فن لینڈ میں، سویڈن میں، اور حتیٰ کہ اسرائیل میں بھی مظاہرے ہو رہے ہیں۔ اب یہ مظاہرے کہاں کہاں ہوئے، کس طرح ہوئے، یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ جی برطانیہ میں رائل ایئر فورس کا جو بیس ہے اس کے باہر سینکڑوں افراد نے احتجاج کیا، اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی مکمل طور پر بند کی جائے۔ اس کے علاوہ فن لینڈ کی اگر ہم بات کریں تو فن لینڈ جو ہے وہاں پر فلسطین کے حامیوں نے ایک اسلحہ ساز کمپنی جو ہے اس کے دفتر کے جو شیشے تھے اس پر سرخ رنگ لگا دیا، اور بیسکلی یہ ان کا ایک احتجاج تھا یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو کمپنی ہے یہ اسرائیل کو ہتھیار فراہم کرتی ہے۔ پھر اگر ہم بات کریں سویڈن کی، تو سویڈن میں فلسطینی صحافیوں کی یاد میں مارچ کیا گیا۔ بہت سارے صحافی ایسے ہیں کہ جنہیں اسرائیل نے قتل کیا ہے، اور بہت سارے صحافی ایسے ہیں کہ جنہیں اسرائیل نے زخمی کیا ہے اس خطے میں رپورٹنگ کی وجہ سے، اور بہت سے صحافی جو ہیں وہ اجازت مانگتے ہیں ساری دنیا سے، لیکن انہیں اجازت نہیں دی جاتی کہ وہ جائیں اور اس ایریا میں کوریج کریں۔ اچھا، اب اگر ہم اسرائیل کی بات کریں تو اسرائیل میں بھی اس وقت بہت زیادہ مظاہرے ہو رہے ہیں نتنیاہو کے خلاف اور اسرائیلی حکومت کے خلاف، اور لوگ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں، اور ان کا جو بیسک جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ یرغمالیوں کی رہائی کے لیے حماس سے کسی نہ کسی طرح کا معاہدہ کیا جائے، اور جلد از جلد یرغمالیوں کو واپس بلایا جائے۔ اور اب ناظرین رخ کرتے ہیں کینیڈا کا، جہاں پر کینیڈا کی جو نیشنل ایئر لائن ہے ایئر کینیڈا، اس کے ملازمین نے ہڑتال کر دی ہے۔ یہ ہڑتال کیوں کی ہے اس کی تفصیل جاننے کے لیے ہمارے ساتھ عظمت مجیب صاحب موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں اور کینیڈا میں مقیم ہیں۔ السلام علیکم عظمت صاحب، بہت شکریہ آپ کا پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ سب سے پہلے مجھے بتائیے گا کہ یہ جو ایئر کینیڈا کے ملازمین کی ہڑتال ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، اور کتنے ملازمین ایسے ہیں جو کہ ہڑتال پر ہیں؟ جی ویسے صاحب دیکھیں، میں آپ کو اس کی ذرا تفصیل بتا دوں۔ دیکھیں، ایئر کینیڈا جو ہے وہ کینیڈا کی ایک نیشنل کیریئر ہے، اور جو بھی پبلک آرگنائزیشن ہوتی ہیں ان کا ایک بارگیننگ ایگریمنٹ ہوتا ہے جو کہ تقریباً ایک مدت کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایئر کینیڈا کا جو لاسٹ بارگیننگ ایگریمنٹ ہوا تھا وہ 2015 میں ہوا تھا، 10 سال کے بعد یہ ختم ہو گیا تھا مارچ میں، اور اس سے پہلے تقریباً 8 مہینے سے یہ ایک نیگوسیشن کا سلسلہ جاری تھا۔ CUPE کینیڈین یونین آف پبلک
ایک امپلائی ایک یونینائزڈ آرگنائزیشن ہے جو کہ فلائٹ اٹینڈنٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہے، اور وہ ان کے ساتھ مل کے بارگیننگ ایگریمنٹ کرتی ہے. یعنی وہ ایگریمنٹ یہ ہوتا ہے، یہ جو یونین ہوتی ہے CUPE، وہ کینیڈین ایئر کینیڈا کے فلائٹ اٹینڈنٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہے، اور ایئر کینیڈا کی جو مینجمنٹ ہے وہ آپس میں نیگوسیشن کرتی ہیں، جس میں بات چیت ہوتی ہے کنڈیشن آف امپلائمنٹ، آورلی ریٹ، سیلری، بینیفٹ، اوور ٹائم، شفٹ ورک، اور یہ بہت سارے ایریاز ہوتے ہیں جس کے اوپر ایک بارگیننگ ایگریمنٹ ہوتا ہے. لیکن یہ جو اسٹرائک کی جو اس وقت خاص وجہ ہے وہ دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ امپلائیز نے ڈیمانڈ کی ہے کہ ان کی سیلری بڑھائی جائے، جو کہ دوسرے ایئر کینیڈا کے جو امپلائیز ہیں، یعنی پائلٹس ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، ان کے اگر کمپیئر کیا جائے تو وہ بہت کم ہے. اور دوسرا جو فلائٹ اٹینڈنٹ گراؤنڈ ورک کرتے ہیں، یعنی فلائٹ کے دوران فلائٹ آپریشنز ہو گیا، آف لوڈ ہو گیا، ٹیکسی ہو گیا، اس کے دوران جو وہ گراؤنڈ کے اوپر کام کرتے ہیں اس پہ ان کو سیلری نہیں دی جاتی، اس کا کوئی معاوضہ نہیں دیا جاتا. تو یہ ایک دو وجہ ہیں. اور آج یہ چونکہ سلسلہ 8 مہینے سے جاری تھا، یہ فیل ہو گیا. بارگیننگ ایگریمنٹ جو چل رہا تھا، ان کے مذاکرات ہو رہے تھے، تو تقریباً 10,000 جو فلائٹ اٹینڈنٹ ہیں وہ آج اسٹرائک پہ چلے گئے. اچھا، اور یہ جو ملازمین ہیں یہ کتنا اضافہ چاہتے ہیں اور حکومت کیا کہہ رہی ہے، وہ کتنا اضافہ کرے گی معاوضوں میں؟ دیکھیں، ملازمین نے جو ڈیمانڈ کی وہ تقریباً 50% اضافے کی ڈیمانڈ کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے بتایا کہ جو گراؤنڈ ورک وہ کرتے ہیں اس کا ان کو کمپنسیشن نہیں ملتا، اس کی انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے کہ اس پہ بھی ان کو کمپنسیشن دیا جائے. ایئر کینیڈا کی مینجمنٹ نے ان کو 38% انکریز کی آفر کی تھی، جو کہ اوور 4 ایئرس پہ ہوگی. یعنی پہلے سال تقریباً 25% ان کو انکریز کی جو ہے وہ آفر دی تھی، اور اگلے 3 سالوں میں وہ تقریباً 38% ہے، جس کے اوپر جو فلائٹ اٹینڈنٹ ہیں، CPU ہے، انہوں نے ایک ووٹنگ کی اپنے امپلائیز کے دوران. اس میں تقریباً 99.7% امپلائیز نے اس کی اسٹرائک کی فیور میں جو ہے ووٹ دی، اور کہا کہ جو انہوں نے آفر کیا ہے وہ ہمیں منظور نہیں ہے. اچھا، اب اس ہڑتال کی وجہ سے جو فلائٹ آپریشن متاثر ہوا ہے تو اس میں کتنے مسافر ایسے ہیں جو کہ متاثر ہوئے ہیں، اور حکومت جو ہے وہ ان کے لیے کیا کر رہی ہے؟ جی دیکھیں، اس ہڑتال سے تو کافی کچھ متاثر ہو رہا ہے، خاص طور پر بزنس کمیونٹی، اور لوگوں کی ٹریولنگ ہے، لوگوں کی ویکیشنز ہیں، کیونکہ اسکول بند ہے، یونیورسٹیز بند ہیں، تو لوگوں کے جو ٹریولنگ ٹورسٹ اور یہ جتنے بھی ان کے خاص طور پہ نارتھ امریکہ میں یا پوری دنیا میں ان کی بکنگز تھیں وہ ساری متاثر ہو رہی ہیں. تو ایک اندازے کے مطابق تقریباً 1,30,000 مسافر ایوری ڈے متاثر ہو رہے ہیں اس اسٹرائک کی وجہ سے. ایئر کینیڈا کی انتظامیہ نے کچھ متبادل اس کا حل نکالا ہے، اور اپنے مسافروں کو وہ یہ آفر کر رہی ہے کہ جو نہیں ٹریول کر سکتے تو ان کو فل ریفنڈ دے رہی ہے، اور کوئی اگر بعد میں ٹریول کرنا چاہے تو اس کو واچر آفر کر رہی ہے کہ وہ بعد میں وہ اپنا ٹریول کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری متبادل ایئر لائن ہے اس میں بھی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے مسافروں کو اکوموڈیٹ کر سکیں. جیسے کہ اسٹار ایئر لائنز کے تحت ایئر کینیڈا کا کانٹریکٹ یونائٹیڈ ایئر ویز سے ہے، تو یونائٹیڈ ایئر ویز کے اپنے ہی پہلے مسافر جو ہیں ان کی بکنگ ہوئی بھی ہوگی، تو ان کی یہاں جو سیٹس ہیں وہ اتنی زیادہ اویلیبل نہیں ہیں. تو یہ کافی دشوار مرحلہ ہے ایئر کینیڈا کے لیے.